نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کو بند نہیں کیا جائے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ لیکن وہ اوقات جو دوسرے اوقات سے بہتر ہیں اور وہ جگہیں کہ جن میں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، ان میں سے چند اوقات مندرجہ ذیل ہیں۔ سحری کا وقت، والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وبالاسحار هم یستغفرون، اور وہ لوگ بوقت سحر استغفار کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب رات کے آخری تہائی حصے میں 1/3 آف دا نائٹ، لاسٹ پارٹ آف دا نائٹ، ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے۔ میرا رب رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس سے بخش دوں؟ اللہ تعالیٰ کس وقت بخشنے کے لیے پکارتا ہے بندوں کو؟ کس وقت؟ سحری کے وقت، رات کے آخری تہائی حصے میں۔ انہی اوقات میں سے یہ ہے کہ نماز کے دوران اور اس کے فوراً بعد استغفار کرنا، انہی میں سے یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اور سورۃ فاتحہ کے درمیان دعا کا پڑھنا، انہی میں سے یہ دعا پڑھنا، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اب آپ دیکھیے، اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں اور آپ اللہ اکبر کہہ کے یہ دعا پڑھتے ہیں تو آپ ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں نا جو استغفار کرتے ہیں رات کے پچھلے پہر۔ اس دعا کو بھی یاد کر لیجئے اور اپنی نمازوں کا حصہ بنا لیجئے۔ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اے اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کی سی دوری فرما دے۔ یا اللہ، مجھے میرے گناہوں سے سفید کپڑے کی طرح صاف کر دے۔ یا اللہ، میرے گناہ پانی، برف اور اولوں سے دھو دے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے جس کو سید الاستغفار بھی کہا جاتا ہے، جسے بڑا استغفار کہا جاتا ہے، جو صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک انا بک والیک تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک۔ میں اپنا رخ اور چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یعنی پوری طرح متوجہ ہو کر، یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اسی کا حکم دیا گیا ہوں، اور میں پہلے کے مسلمانوں جیسا ہوں۔ اے اللہ، تو بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی میرا رب مگر تو ہی، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، بس تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تیرے سوا کوئی دوسرا گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، اور مجھے اچھے اخلاق کی رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی دوسرا اچھے اخلاق کی رہنمائی نہیں کر سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے اور دور کر دے، تیرے علاوہ کوئی دوسرا اس کو دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، میں تیری خدمت کے لیے بار بار حاضر ہوں، ساری بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے اور برائی تیری طرف سے نہیں ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری ذات بابرکت اور بلند ہے، میں تجھ سے بخشش اور توبہ مانگتا ہوں۔ پھر تشہد اور سلام پھیرنے کے درمیان آخری دعا،
جہاں ہم رب جعلنی پڑھتے ہیں نا وہاں کی دعا ہے. کس کو آتی ہے؟ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ میرے پہلے اور بعد والے، پوشیدہ اور ظاہر اور زیادتی والے گناہوں کو معاف کر دے، جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. تو ہی پہلے ہے اور تو ہی بعد میں ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر تو ہی. تو انسان اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگتا ہے اگلے پچھلے سارے گناہوں کے لیے. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. یعنی سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے. مسلم کی ایک اور روایت میں یہ دعا آتی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں یہ دعا مانگتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اے ہمارے رب، تیری ذات پاک ہے، تعریف تیرے ہی لیے ہے، اے اللہ تو مجھے بخش دے. اور انہی اوقات اور جگہوں میں سے سجدہ کے دوران استغفار کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں وارد ہے، آپ نے فرمایا بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے اس میں زیادہ دعا کرو. تو سجدے کا استغفار کون سا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. یہ سجدے میں پڑھیں تو انشاءاللہ گناہ معاف ہوں گے. اے اللہ میرے تمام گناہ چھوٹے بڑے اگلے پچھلے ظاہر اور پوشیدہ کو بخش دے. دو سجدوں کے درمیان کیا پڑھتے تھے آپ؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی اور رب اغفر لی رب اغفر لی. دو دفعہ یہ رب اغفر لی رب اغفر لی. یہ بھی لکھی ہوئی ہیں دعائیں ان کارڈوں میں. ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیے جسے میں اپنی نماز میں پڑھوں. تو آپ نے فرمایا تم کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا اور گناہوں کو بخشنے والا صرف تو ہی ہے، بس تو اپنے پاس سے مجھے بخش دے اور میرے اوپر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. بعض علماء نے اس دعا کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو تشہد کے بعد پڑھا جائے. اور صحیح مسلم میں صوبان کی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار کیا کرتے تھے؟ اللہ سے استغفار. اچھا ایک بات یہ کہ یہ لفظ جو ہے استغفار ہے، استغفار نہیں ہے. کیا ہے؟ استغفار بخشش مانگنا. اور استغفر اللہ ہوتا ہے، استغفار نہیں ہوتا. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ تو سلامتی ہے، سلامتی تجھ سے ہی حاصل ہو سکتی. اے اللہ بزرگی اور بخشش کے مالک تیری ذات بڑی بابرکت ہے. ولید کہتے ہیں میں نے اوزائی سے کہا استغفار کا طریقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تم کہو استغفر اللہ استغفر اللہ. یعنی ویسے بھی چلتے پھرتے انسان کو استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ نماز میں کتنی زیادہ استغفار ہے ہر قدم پر. مجلس کے اختتام پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا تھا، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جب آپ نے یہ دعا پڑھی تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول آپ پہلے تو یہ نہیں کہتے تھے. تو آپ نے فرمایا یہ کفارہ ہے ان کاموں کا جو مجلس میں ہوتے ہیں. کسی بھی مجلس کے اختتام پر آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. بیت الخلاء سے نکلتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ غفرانک. شابش. نماز کو بھی اختتام استغفار کے ساتھ اور اسی طرح ہر اچھے کام کا اور پھر باقی ضروریات کو پوری کرنے کا بھی. حج کی حالت میں استغفار فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم.
پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی وہاں بھی حج کے اختتام پر کیا کرو؟ استغفار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں سورۃ النصر کے نازل ہونے کے بعد اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اور آپ اپنی وفات کے وقت یہ کہہ رہے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا سورۃ نوح کے آخر میں ان کی قوم کے ڈوب کر ہلاک ہونے کے بعد نوح علیہ السلام کا قول ذکر کیا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اسی طرح ہر گناہ کے بعد استغفار واجب ہے۔ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ جو شخص برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ دن کے دونوں حصوں میں نماز قائم رکھ اور رات کی گھڑیوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت پکڑنے والوں کے لیے نصیحت۔ تو کچھ استغفار ہے جو زبان سے بول کر کیے جاتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کی بخشش ہو جاتی، جن میں سے ایک نماز پڑھنا ہے۔ بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کا ذکر کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ یعنی اس نماز کے پڑھنے سے میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا، میری امت کا جو بھی آدمی ایسا کر بیٹھے اس کے لیے، یعنی سب کے لیے گناہوں کی بخشش ہے جو کسی جذبات میں آ کر یا غلطی سے ایسا کوئی کام کر بیٹھے۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات۔ مچھلی والے سیدنا یونس کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر پکار اٹھا۔ کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر کیا ہوا؟ کتنا بڑا معجزہ ہے یہ! کیا ویسے پاسبل نظر آتا ہے کہ کوئی سمندر میں ڈوب جائے اور مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے اور پھر وہ واپس نکلے اور ایک نارمل زندگی گزارے؟ بہت بڑی بات ہے، لیکن وہ اخلاص تھا، وہ سچی توبہ تھی جو یونس علیہ السلام نے کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کے حالات بدل دیے، ان کو صحت عطا کی۔ سورج اور چاند کے گہن کے وقت استغفار کرنا مشروع ہے، اس لیے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ ان کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا رأیتم شیئا من ذلک فافزعوا الی ذکر اللہ ودعائہ واستغفارہ۔ جب تم لوگ ایسی چیزیں دیکھو تو اللہ کے ذکر اور اس سے دعا اور استغفار کرنے میں خوف کرو اور فریاد کرو۔ اور انہی اوقات میں سے جن میں استغفار کرنا مشروع اور مستحب ہے کہ جب آدمی اپنے بستر پر رات میں کروٹ بدلے۔ رات کو آنکھ کھل جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ دعا کس کس کو آتی ہے؟ یہ تو ہم نے باقاعدہ ایک پیپر چھاپ کے سب کو دیا تھا، معلوم نہیں کراچی پہنچا یا نہیں۔ تہجد کے علاوہ ایک اور دعا بھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو یہ دعا کرے اس وقت اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو نماز قبول ہو جاتی۔ اسی طرح رات تہجد کی نماز کے وقت استغفار کرنا مشروع ہے۔ بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کیا کہتے؟ کس کس کو آتی ہے؟ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض
ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت